لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے مایہ ناز صحافی، تجزیہ نگار، اینکر، اور ویسے تو ان کا ایک برانڈ ہے ایک دن جیو کے ساتھ، تو اس کی برانڈ کے ساتھ تجزیہ نگار اور ہمارے سینئر صحافی جناب سہیل وڑاچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے ایک چھوٹی سی گفتگو کے لیے انہیں درخواست کی تھی آئیں ان سے بات کریں۔ سہیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ ہے، خوش ہیں، خیریت ہے؟ بڑی مہربانی۔ آپ نے اسی آرٹس کاؤنسل میں لاسٹ ایئر کہا تھا میں سندھو سپوت ہوں، تو یہ جو سندھو سپوت یا انڈس سویلائزیشن کی پوری آپ کے دل میں بات ہے، یہ کہاں کیسے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، جتنے بھی اب تک جینیالوجیکل، ہسٹوریکل، سوشولوجیکل جتنی بھی آج تک کی تحقیق ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو ڈی این اے کی تحقیق ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم وادی سندھ کی تہذیب کے وارث ہیں۔ اور وادی سندھ جو ہے وہ سندھ سے شروع ہوئی، موئنجو ڈارو سے، ہڑپا سے، اور آج کا جو پاکستان ہے یہ دراصل سندھ سپت ہیں سارے۔ میں تو فخریہ اپنے آپ کو سندھ سپوت کہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم وادی سندھ کے فخریہ وارث ہیں۔ تو آج کل اس پوری وادی اور پاکستان کی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہماری جو وادی ہے وہ اتنی آئیڈیل تو نہیں ہے جتنی آئیڈیل اس کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم تاریخی طور پہ جائزہ لیں تو کسی زمانے میں ہم تہذیبوں کے معراج پہ تھے۔ جو آپ پرانی تہذیبیں دیکھتے ہیں اس میں ہم بڑے امن سے رہتے تھے۔ جو موئنجو ڈارو ہے یا ہڑپا ہے، وہاں سے ہتھیار نہیں ملے، وہاں سے کوئی لڑنے پھرنے کا کوئی سامان نہیں ملا، تو بیسیکلی ہم امن پسند ہیں۔ اور ما سوائے ایک دو بڑی لڑائیوں کے اس خطے میں کوئی بہت بڑی لڑائیاں بھی نہیں ہوئیں، اور لڑائیاں بھی جو ہوئیں وہ حملہ آوروں نے کی۔ اس طرح سے لڑائی جو ہے لوکلز نے نہیں کی، بلکہ رستہ دیتے گئے۔ تو آپ جو چند لڑائیاں بھی دیکھیں گے ان میں آپ دیکھیں گے کہ حملہ آوروں کا رول زیادہ ہے، اور جو لڑنے والے تھے ادھر سے دفاع کرنے والے ان کا رول کم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیس لونگ لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری جو اسٹریٹجی اور پالیسیاں ہیں وہ اینٹی پیس ہیں۔ ہم اپنے خطے میں بھی اینٹی پیس ہیں، ہم گلوبلی بھی اینٹی پیس ہیں۔ اگر ہم اپنے خطے کے کلچر کے مطابق اور مزاج کے مطابق اپنی پالیسیاں بنا لیں تو میرا خیال ہے یہ ایک خوشحال پاکستان، خوشحال وادی سندھ کی تہذیب ہوگی، یہ خوشحال خطہ ہو جائے گا۔ ہم راہ گزر رہے، راہداری رہے، اور راہداریاں ہمیشہ پرامن ہوتی ہیں۔ راہداریوں میں خون خرابہ ہو تو رستے بند ہو جاتے ہیں، تو یہ رستے بند کر دیے ہوئے ہیں ہم نے۔ ہمیں راہداری کھولنی چاہیے، رستے کھولنے چاہیے۔ سہیل صاحب، چونکہ آپ تہذیبی تناظر میں یہ ساری بات کر رہے ہیں، تو آج ہم بند گلی میں ہیں یا کوئی آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس اس پورے ریجن میں، ود ان پوری دنیا میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا ایک یوں سمجھیے کہ ایک سماجی نفسیاتی جو سوچ ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں ہم۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس نفسیاتی سوچ اور تاریخی سوچ کے مطابق لے آئیں جو اس خطے کی ہے تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ لیکن اچھی بات، ہوپ کی بات یہ ہے کہ خطے کی مجموعی طور پر اب بھی لوگ پرامن ہیں۔ ہم فرض کریں آپ جہاد کو دیکھ لیں، کشمیر کا جہاد ہے، افغان کا جہاد ہے، ہماری ریاست اس میں انوالو رہی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میجارٹی پھر بھی اس سے لا تعلق رہی۔ ٹھیک ہے، ہم نے جہاد کیا، ہم نے فتح بھی حاصل کی، لیکن اگر میجارٹی میں آپ دیکھیں گے پولیٹیکل پارٹیز کی آپ دیکھ دیں رول، وہ لا تعلق رہیں۔ آپ میجر ریلیجس پارٹیز دیکھیں گے وہ لا تعلق رہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب بھی ہمارا تعلق اسی اپنے جو سائیکولوجیکل جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہم اب بھی امن کی بات چاہتے ہیں اور امن کے ہی نغمے سننا چاہتے ہیں۔ یہ جو 73 برس ہو گئے ہمارے پاکستان کو، تو سہیل وڑاچ ایک تجزیہ نگار، ہسٹری کا طالب علم، لٹریچر کا پڑھنے والا،
وہ سیلنگ کیا رکھے کہ ہم کیا کہیں کہ کتنے برس کے بعد ہم کہیں کہ بھائی اب یہ ہم نہیں کہیں گے کہ تھوڑے برس ہو گئے آزادی کو یا دیکھیں یہ جو خواب تھا پاکستان کا یہ ایک پارلیمانی جمہوریت کا خواب تھا، ایسا خواب تھا کہ جس میں عوام حکمران ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک فلاحی ریاست یا عوامی ریاست بننے کے بجائے سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئی۔ جس دن ہم دوبارہ سے عوامی اور فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کریں گے، سیکیورٹی اسٹیٹ کا نظریہ جو ہے اس سے نکلیں گے، میرا خیال ہے اس ریاست کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی اس 73 برسوں میں کوئی ایک تھوڑا سا آئیڈیل حصہ حکومت کا جی میرا خیال ہے جب جمہوریت آئی ہے، چاہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے جنیجو کی ہو، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہو، محترمہ بینظیر بھٹو کی ہو، تو وہ ایک کامک ریلیف یا ایک ریلیف کا ٹائم تھا۔ اگرچہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی معاملات ہمارے حل کر دیے یا مسائل حل کر دیے، لیکن کم از کم انہوں نے سمتیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی، کہیں ٹھیک ہوئیں کہیں نہیں ہوئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف مکمل جمہوری، فلاحی اور پارلیمانی نظام میں ہے۔ آپ کے خیال میں آج ہم اس سمت بڑھ رہے ہیں یا ریورس؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی ہم اس سمت نہیں بڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکورٹی اسٹیٹ کا جو اپریٹس ہے وہ حاوی ہے، جو پارلیمانی جمہوریت کے نظام ہے جو پورا اس کے اوپر حاوی ہے۔ لیکن جب الٹیمیٹلی دنیا کے 125 ملکوں میں یہ ختم ہو گئی یہ زبردستی، تو ایک دن یہاں بھی آئے گا کہ یہ ختم ہوگی زور زبردستی، اور ہم بھی ان ملکوں میں شامل ہوں گے جہاں عوام مردی کے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو حکومتیں، یہ تدبر، وہ ابھی تو خیر اس طرح نظر نہیں آتا کہ آپ کہیں کہ ہاں یار یہ راستہ ہے، فلاں لیڈر ہے، اب میں اس کو دیکھیں جب سے پیپلز پارٹی ختم ہوئی ہے، محترمہ ختم ہوئی ہیں، اس وقت سے جو یارڈ سٹک تھی وہ یہاں کے جمہوریت پسندوں کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے، تھوڑی بہت نواز شریف کی جو جمہوریت سے کمٹمنٹ ہے اس پر کبھی شک کیا جاتا ہے، کبھی یقین کیا جاتا ہے۔ سچی یہ بات ہے کہ اس وقت ایک سائیڈ تو بڑی سٹرونگ ہے، دوسری سائیڈ پہ خلا ہے، اور اس خلا کو کسی نہ کسی نے پر کرنا ہے، کون کرے گا یہ نہیں پتہ۔ آپ کے خیال میں ابھی آپ جو کہ پیپلز پارٹی کی بات کی، یارڈ اسٹکس کی، ابھی جو پی ڈی ایم ہے اس پی ڈی ایم میں جو 11 گروپس یا پارٹیز شامل ہیں، اس میں 11 رکنی اتحاد، تو آپ کے خیال میں وہ اندرونی کنفیوژن کا بھی شکار ہے یا ان کے پاس سیدھا راستہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو دے ہیو ٹو لیڈ بائی سیکریفائس۔ کوئی بھی نئی پارٹی، نیا اتحاد، ان کو پہلے خود انسپریشن دینی پڑتی ہے۔ ابھی وہ انسپریشن دے نہیں سکے کہ بھئی کوئی قربانی دیں، جیلوں جائیں، کوئی سختیاں برداشت کریں، تو پھر دیکھیں گے کہ کیا لوگ ان کی جو ایگزامپل ہے جو وہ لیڈ کریں گے کیا اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے ابھی وہ انسپریشن کی سٹیج پہ نہیں آئے، ابھی صرف وہ آپ کو لیڈ کر رہے ہیں، انسپائر نہیں کر رہے۔ لیڈرشپ کو تب مانا جاتا ہے جب وہ انسپائر کرنا شروع کر دے، اور میں نے یہ جیسے کہا کہ اب انسپریشن ڈیموکریٹک سائیڈ پہ، پارلیمنٹری سائیڈ پہ انسپریشنز کم ہو گئی ہیں، دوسری سائیڈ سٹرونگ ہو گئی ہے، یہ کمزور ہو گئی ہے، لیکن یہ خالی نہیں رہے گی، کوئی نہ کوئی اس خلا کو پورا کرے گا۔ سہیل بڑائچ صاحب، یہ جو پنجاب کے بارے میں نیا تصور اور نیا تخیل پیدا ہوا ہے کہ 2018 کے بعد وہ کہیں بھی لوٹا کریسی کی طرف بھی نہیں جا رہا، تبدیل بھی نہیں ہو رہا، ایک جگہ کھڑا ہے، ایک بیانیہ ہے اس کا، آپ کا خیال ہے پنجاب میں اس طرح کا یہ؟ اصل میں پنجاب ایک بڑی مشکل صورتحال سے ہے سیاسی۔ اگر سینٹرل پنجاب کو دیکھا جائے تو اس کی جو ووٹر کی میجارٹی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، اور اس نے ووٹ بھی دیا ہے۔ آپ دیکھیں لاہور میں کوئی سیٹ ہی نہیں کسی اور کی، گجرانوالہ میں کسی کی سیٹ ہی نہیں، لیکن یہی ووٹر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، یہ نواز شریف کو بھی پسند کرتا ہے لیکن نواز شریف کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلنا چاہتا، یہ پولیس سے بھی بنا کے رکھنا چاہتا ہے، فوج سے بھی بنا کے رکھنا چاہتا ہے، لیکن ووٹ نواز شریف کو دینا چاہتا ہے۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے، یہ جو کانٹرڈکشن ہے، یہ کسی نہ کسی جگہ جا کے برسٹ ہوگی۔ جب بھی یا اگلا الیکشن ہوگا تب پی ٹی آئی اور نون آمنے سامنے ہوں گے،
تب یہ برسٹ ہوگا, یہ بلبلہ ٹوٹے گا, اور اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا لوگ جو ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کے اصل میں ساتھ ہیں یا اصل میں نواز. ووٹ تو کلیئرلی وہ نواز شریف کا ہے, لیکن کیا صرف ووٹ کے ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں ایسے طریقے سے کہ لڑ پڑیں؟ ابھی وہ مزاحمت نہیں دکھائی. تو یہ پنجاب کا یہ صورتحال ہے, لیکن الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو پانی بہے گا. نواز شریف کی فیملی کے ودن, یہ شریف فیملی 2 بھائی ہیں, 2 ستون ہیں نواز لیگ کو, ان کا بظاہر بھی یا بیانیے کے طور پر بھی ایک ڈفرینس محسوس ہوتا ہے. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بیانیہ ایسا ہے جس میں انہیں سوٹ کرے وہ یوز کرتے ہیں, وہ کھیلتے رہتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ کن طاقت نواز شریف ہے, اسی نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اجتماعی فیصلہ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں اقتدار مل رہا ہے تو صلح کر لیں گے, اگر نہیں اقتدار مل رہا تو لڑائی ہے. تو وہ میرا خیال ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ بڑے اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف ہے, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی 67 میں, تو 71 میں اس کو اقتدار, پھر اس کا ٹیک آف شاندار ہے پاکستان کی ہسٹری میں. یہ جو اس کو حکومت ملنے کا تو سارا بہت اچھا ہو گیا عمران خان صاحب کا, لیکن حکومت تو اس کی جو ہے وہ اس طرح کے جی ڈیلیورس نہیں ہے, آئیڈیاز نہیں ہیں. بھٹو کے پاس آئیڈیاز تھے. میں پرانی فائلیں دیکھتا ہوں کبھی, بھٹو صاحب جو ہیں وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ نئے انیشیٹوز لیتے تھے. انہوں نے کوئی پبلک ڈومین ایسی نہیں ہے جس میں کچھ کنٹریبیوٹ نہ کیا ہو. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ان کے پاس آئیڈیاز ہی نہیں ہے کہ کیا کریں. تو جب ذہن ہی کلیئر نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے تو پھر تبدیلی کیا لائیں گے. ایک رواجی سوال پوچھ رہا ہوں, جو لوگ ابھی یہ تیسرا امپارٹنٹ شخص ہے جناب ارشد ملک جو کورونا میں گزر گیا ہے. اس سے پہلے خادم حسین صاحب گزر گئے, اس سے پہلے پشاور کا چیف جسٹس گزر گیا. لوگوں میں اس طرح کی کورونا نے اب بہت سارے شکوک بڑھائے ہیں. یہ سازشی کہانیاں ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کا یہ تھرڈ ورلڈ کا کوئی ثبوت ملے گا, یا تو کوئی ثبوت ہو پھر تو اس پہ بات کریں. یہ تو ایک فرضی کہانیاں ہیں. ہم چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت جو ہے اس پہ اس کو فیس نہیں کر سکتے, تو جب بھی کوئی معاشرہ جس میں ایک طرف بہت طاقتور ہو اور ایک طرف بہت کمزور لوگ ہوں تو پھر سازشی کہانیاں جنم لیتی ہیں. پھر خود ہی لوگ کہانیاں بنا لیتے ہیں جیسے کہ یہ کہانی ہے. اور اگر حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو روکنے کی کوشش نہ کی تو ہو سکتا ہے کل کو یہ کہانیاں زیادہ پھیل جائیں, زیادہ ڈیمیجنگ ہو جائیں. ابھی میں آتا ہوں آپ کا جو برانڈ, جیسے میں نے عرض کیا ایک دن جیو کے ساتھ, تو آپ کچے میں پکے میں دریاؤں میں پہاڑوں پہ ہر جگہ مختلف لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نشستیں کرتے ہیں. ایک بہت مشکل کام ہے دیکھنے والوں کے لیے. تو 45-50 منٹ کا ایک پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ, لیکن آپ کو بہت زیادہ, آپ کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ اسکرپٹ سے لے کے باقی چیزوں تک محنت کرنی پڑتی ہے. اس سے آپ نے سہیل وڑائچ نے کیا کیا حاصل, پرایا کیا اخذ کیا کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ سہیل وڑائچ جس نے یہ پروگرام شروع کیا تھا وہ اور تھا, اور آج سہیل وڑائچ اور ہے. میں نے بہت لرن کیا, میں نے ہر شخصیت سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, یا نہیں بھی جان کے سیکھا تو وہ سکھا گئی ہے شخصیت. تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی میری طبیعت کے اندر, میری شخصیت کے اندر, میری گفتگو کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے پروگرام کرنے سے, کیونکہ بہت سیکھا ہے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ سونے کے ساتھ لگتے ہیں تو کوئی ایک آدھا ذرہ آپ کے پاس بھی چپک جاتا ہے. تو وہ میں تو خود خاک ہوں, لیکن سونے کے کوئی نہ کوئی ذرہ میرے اوپر لگا ہوا ہے. سونا ملی خاک ہو گئے. تو اس میں کوئی اہم باتیں نہیں سر, یہ دیکھیں نا, نواب اکبر بگٹی ہے, اب اس سے میری گفتگو ہوئی اور اس وقت ہوئی جب وہ بالکل آخری دنوں میں لڑ رہے تھے. تو کیا اس کے خیالات تھے, کیا جذبہ تھا, موت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہی واز ٹاکنگ, اور اس کو کوئی خوف نہیں تھا. محترمہ بینظیر بھٹو سے جیسے ملاقاتیں ہوئیں, جیسے میری ان سے ملاقات ہوئی وہاں ہائیڈ پارک میں, اپنی موت کے بارے میں گفتگو ہوئی. تو اس طرح کی چیزیں آپ پہ
تاثر چھوڑتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، کیا کیا وہ باتیں کرتے تھے، اور جب میرے جیسا طالب علم جاتا تھا تو بہت کچھ سیکھ کے آتا تھا۔ اگر سہیل وڑائچ کو کہا جائے کہ سہیل وڑائچ اپنا تعارف کرائے تو صحافی سہیل وڑائچ تعارف کرائے، سہیل وڑائچ ایک صحافی۔ بس اچھا، آپ کی بڑی مہربانی سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ لیڈر ٹی وی کی بڑی مہربانی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی بڑی مہربانی کہ آپ نے تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دیا، ہم آپ کے ویسے بھی مداح ہیں۔ یہ تھے ہمارے سینئر، ہمارے دوست، تجزیہ نگار اور ملک کے معروف ترین اینکر جناب سہیل وڑائچ صاحب، جنہوں نے ہماری درخواست پہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ زیر لب جیسے مسکراہٹ کچھ لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح یہ بٹوین دی لائنز بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اور آج انہوں نے بٹوین دی لائن سے کام نہیں لیا اور سیدھا سیدھا صاف صاف بہت ساری باتیں کہہ ڈالی ہیں، اور ہمیں امید ہے یہ خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، اپنے اسی اسٹینڈ کے ساتھ اور پرو پیپل صحافت کے ساتھ جیتے رہیں۔ ہماری ان کے ساتھ دعائیں شامل ہیں۔ لیڈر ٹی وی کی طرف سے کسی اور شخصیت کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔